بات یہ رکھی جاتی ہے، اور آج کل ہمارے جو دوسرے مذہب کے برادران ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے، ہم مسلمانوں کو اپنا دل مطمئن کرنے کے لیے یہ سوال و جواب جاننا ضروری ہے۔ یہ سوال آتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا بے رحمی ہے، اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو بہت بڑی بے رحمی کی بات ہے اور بہت سنگ دلی کی بات ہے۔ ایک مسلمان کتنا سنگ دل ہوتا ہے کہ ایک دن کے اندر لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت میں بہت عاجزانہ انداز میں دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ نظام دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جنگلی جو جانور بنائے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں۔ ایک باز کیا کھاتا ہے، ایک گدھ کیا کھاتا ہے، ایک شیر کیا کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی جنگلی جانور ہیں، کیا یہ سارے کے سارے جنگلی جانور ایسے نہیں ہوتے کہ دوسرے جانور کا شکار کر کے کھاتے ہیں؟ اگر جان لینا ہی جرم ہے تو پھر اگر انسان اس عمل کے اوپر اعتراض کرے گا تو وہ اس عمل کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اور یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ ہم دنیا کے نظام کو بدل لیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے اس کو کون بدلے گا؟ جنگلی جانوروں کو کیا کوئی سمجھا سکتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر گھاس کیوں نہیں کھا لیتے، تم پھل کیوں نہیں کھا لیتے؟ کیا کوئی ان کو مجبور کر سکے گا؟ اس کے بارے میں ہمیں یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ادنا کی قربانی اعلیٰ کے لیے ہمیشہ برداشت کر لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، چونکہ وقت کم ہے تو اس لیے مجھے اپنی بات کو سمیٹنا ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی انسان کی انگلی میں، ہاتھ میں یا پیر میں کوئی سیپٹک پھیل گیا، اب ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی اس انگلی کو نہیں کٹوایا، اپنے ہاتھ کو نہیں کٹوایا، اپنے پیر کو نہیں کٹوایا تو پھر آپ کا پورا جسم گل سڑ کر ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پر انسان کیا کرتا ہے؟ کیا وہ یہی کہتا ہے کہ انگلی کٹوانا تو صاحب بے رحمی ہے اور بڑی سنگ دلی کی بات ہے کہ انگلی کیوں کاٹی جائے، انگلی کو سلامت رہنے دیا جائے، میں انگلی تو نہیں کٹواؤں؟ ظاہری سی بات ہے کہ ہر سمجھدار انسان یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پر انگلی کاٹنا نہ سنگ دلی ہے نہ بے رحمی ہے، بلکہ عقل کا تقاضا یہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر ان جانوروں کو سوچا جائے کہ اگر ذبح نہ کیا جائے تو پھر یہ کیا سارے کے سارے جانور زندہ رہیں گے؟ کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ فطری موت نہیں مریں گے؟ اور فطری موت جب جانور مرے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ علاج کا انتظام ہوگا نہ کوئی تیمارداری کا انتظام ہوگا۔ جن کے علاج اور تیمارداری کی حکومت نے ذمہ داری لی ہوئی ہے ان کا حال ہم بار بار دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی کتنی نگہداشت کی جاتی ہے۔ تو پوری دنیا کے اگر جانوروں کو محفوظ کر دیا جائے اور ان کی نگہداشت کا نظام کس طرح سے چلایا جائے؟ اور اس سے بڑھ کر میں سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ رحم دلی کی بات ہے جان لینا، تو پھر تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں کون کیا کہے گا؟ مسلمانوں کے ذہن میں بھی شکوک و شبہات آ گئی، اس لیے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کیا کہا جائے گا؟ انہوں نے تو انبیاء کرام کی بھی روحیں قبض کر لی، بڑے بڑے اولیاء کرام کی کر لی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لی۔ تو ظاہری سی بات ہے، سیدھی سچی بات، یہ سارے سوالوں کے جوابات اور سارے شکوک و شبہات کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ سیدھا سا یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کر کے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔